ابھی آپ کو ایک مرتبہ پھر براہ راست لیے چلیں، وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تشدد کا، اور ان کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں دیے جاتے، تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک سوال ہے۔ اور دیکھیے، ہم یہ بات تواتر سے کرتے آئے ہیں کہ بھارت دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے بطور ایک پالیسی کے، اور بھارت بین الاقوامی سطح پر بھی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے۔ آپ سکھوں کے قتل کو دیکھ لیں مختلف ممالک کے اندر، وہ کینیڈا کے اندر، یو کے اندر، مختلف ممالک کے اندر جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے، بھارت کی سٹیٹ اس میں ملوث پائی گئی ہے، اور اس کے ناقابل تردید شواہد اور ثبوت موجود ہیں۔ تو بھارت کی سٹیٹ کی پالیسی ہے ٹیررزم، اور وہ اس پالیسی کو اپناتے ہوئے آگے چلتے ہیں، اور اس کی پوری دنیا شاہد ہے۔ یہ فلمیں تو بنا لیتے ہیں، مگر جس طریقے سے بری طرح یہ ایکسپوز ہوئے جب کلبھوشن یادیو پکڑا گیا، تو ان کی جو سٹیٹ کی پالیسی ہے ٹیررزم کی، وہ بھی بے نقاب ہو گئی۔ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت دہشت گردی میں پاکستان کے اندر ملوث ہے۔ ایک فتنہ الہندوستان ہے جو کہ بی ایل اے ہے، اور دوسرا فتنہ الخوارج ہے جو ٹی ٹی پی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں بھارت کے ملوث ہونے کے ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں، جو ہم گاہے بگاہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ وہ چاہے جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہو، خزدار بس کا انسیڈنٹ ہو، جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں، کہیں نہ کہیں بھارت کا اس میں ہاتھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، مگر ہم ان کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے، اور ان کو اس دہشت گردی کی پالیسی میں مکمل طور پر ناکامی ہوگی اور منہ کی کھانی پڑے گی، جیسے الحمدللہ مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص میں ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ بھارت کے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے شواہد پاکستان نے نہ صرف اقوام متحدہ کو جمع کرائے ہیں، بلکہ دنیا کی مختلف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو جمع کرائے ہیں، اور ہم گاہے بگاہے وہ میڈیا سے بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی ہم نے وہ شواہد رکھے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے خلاف نہ صرف پرعزم ہیں بلکہ پوری طرح متحرک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو شکست دے کر ہی چھوڑیں گے، اور یہ ہمارا عزم بھی ہے۔ پوری قوم متحد ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کر کر ہم رہیں گے، اور پاکستان کبھی بھی اپنی عزت پر، اپنے وقار پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم ہر قدم اٹھائیں گے۔ اور دہشت گردوں کو جو شکست ہو رہی ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے نہ صرف قربانیاں دی ہیں، بلکہ دہشت گردوں کو شکست دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھارتی عسکری قیادت کی حالیہ سٹیٹمنٹس نئے آپریشن سندھور کے بارے میں، وہ ان کی شکست کا اعتراف ہے، اور جس طریقے سے وہ آپریشن سندھور 2 کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ یہ ایک ایڈمیشن آف ڈیفیٹ ہے۔ وہ اعتراف کر چکے کہ ان کو بری طرح شکست ہوئی تھی، اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، بھارت یاد رکھے کہ کوئی بھی مس ایڈوینچر it will be met with a firm, decisive and swift response۔ کسی بھی قسم کا اگر مس ایڈوینچر بھارت کرے گا تو بھرپور، فوری اور منہ توڑ جواب اس کو دیا جائے گا، اور یہ جواب فیصلہ کن جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو ایک ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی، پاکستان کو اس پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، الحمدللہ۔ اور آج الحمدللہ بھارت آئسولیشن کا شکار ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک امن کی علامت کے طور پر سامنے آیا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر جو عزت ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی انتھک محنت ہے، جس کے نتیجے میں آج پاکستان امن کی کاوشیں کر رہا ہے، اور پوری دنیا پاکستان کو قدر کی، عزت کی اور وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے۔ دوسری طرف بھارت اپنی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے آج جو عالمی تنہائی کا شکار ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت ایرریلیونٹ ہو کے رہ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت دی ہے، اور پاکستان جس طریقے سے امن کے مشن کو آگے لے کر چل رہا ہے،
یہ پوری قوم کے لیے فخر اور اعزاز کا لمحہ ہے، اور